بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن معاویہ کے لشکر میں بربروں کا سردار ابو ظہیر ایک روز اپنے چند بربر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ ایک بربر وہاں نمودار ہوا اور ابو ظہیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ بن رواح آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس پر ابو ظہیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا، اسے فوراً عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ اس پر وہ بربر پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شکنا کے لشکر میں جو بربروں کا سردار عبداللہ بن رواح تھا اسے لے کر وہاں آیا۔ ابو ظہیر نے آگے بڑھ کر اسے پہلے گلے لگایا، پھر پرجوش مصافحہ کیا۔ اس کے بعد اسے اپنے قریب بٹھایا۔ اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عبداللہ بن رواح نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ ابو ظہیر، تم میرے پرانے دوست ہو اور بھائیوں کی جگہ ہو، میں تمہارے کہنے پر آ تو گیا لیکن مجھے مروا نہ دینا، میرے عزیز و رشتہ دار ہو کر میرے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیل جانا۔ عبداللہ بن رواح کے ان الفاظ پر ابو ظہیر مسکرایا، گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، ابن رواح، کیا تم مجھ سے ایسی امید رکھتے ہو؟ عبداللہ بن رواح مسکراتے ہوئے اس سے لپٹ گیا، پھر علیحدہ ہوا، کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں تم سے ایسی امید تو نہیں رکھتا، بہرحال دل میں خدشات تو اٹھتے ہیں، کہاں ایک طرف میں شکنا کی طرف داری کرنے والا اور کہاں تم امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے لشکر کے ایک اعلیٰ سالار، ویسے اگر میں تمہاری طرف سے مشکوک ہوتا تو یہاں ہرگز نہ آتا۔ عبداللہ بن رواح جب خاموش ہوا تب ابو ظہیر نے اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن رواح، میں تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گا اور نہ ہی تمید باندھوں گا، جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کھلے دل سے کہوں گا۔ میری تم سے گزارش یہ ہے کہ تم اپنے بربر ساتھیوں کے ساتھ شکنا کا ساتھ چھوڑ دو، اس میں اندلس کے سارے بربروں کی بہتری اور بلائی ہے۔ شکنا کی بجائے امیر عبد الرحمن بن معاویہ کا ساتھ دو، اس لیے کہ وہ اس کا حقدار ہے۔ عبداللہ بن رواح نے بڑی غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، عبد الرحمن بن معاویہ دمشق سے آیا ہے، مسلمانوں سے باغتا پھرتا ہوا ان سرزمینوں میں وارد ہوا ہے، وہ کیسے یہاں کی حکمرانی اور عمارت کا حقدار ہے؟ شکنا یہیں کا رہنے والا ہے اور کیا ہمیں اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے؟ جواب میں ابو ظہیر نے سر کو کھجایا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں شکنا کی کسی بھی صورت میں طرفداری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواح نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، ابو ظہیر میرے بھائی، اگر شکنا اس کا حقدار نہیں تو پھر ذرا یہ تو ثابت کرو عبد الرحمن بن معاویہ یہاں کی عمارت کا کیسے حقدار ہے؟ جواب میں ابو ظہیر نے کچھ سوچا، پھر عبداللہ بن رواح کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن رواح، شکنا کے شجر نسب سے کوئی واقف نہیں، یہ کون ہے، کہاں سے وارد ہو گیا ہے، پھر موجودہ حالات میں اس کی حیثیت ایک ڈاکو اور چور اچکے سے زیادہ نہیں ہے، نہ وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے۔ اگر مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا تو شمال کی عیسائیوں سے مدد لے کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاریاں نہ کرتا۔ ابن رواح، جہاں تک امیر عبد الرحمن بن معاویہ کا تعلق ہے تو وہ ہمارے اسلاف کی نشانیوں میں سے ایک ہے، وہ اسلاف جنہوں نے جذبہ توحید اور جہاد سے سرشار ہو کر تعداد میں کم ہونے کے باوجود یورپ کی عظیم الشان سلطنت ہسپانیہ کو فتح کیا۔ ابن رواح، عبد الرحمن بن معاویہ ان مجاہدوں، ان مومنوں، ان فرزندان توحید کی نشانی ہے جنہوں نے یورپ کی سرزمینوں میں شرک اور کفر کو مٹایا اور توحید کی شمع کو روشن کیا۔ یہ عبد الرحمن بن معاویہ ہی کے اسلاف تھے جنہوں نے جہالت اور توہمات کو دور کیا اور جہاں علم و حکمت کی روشنی سے زندگی کے ہر گوشے کو منور کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے یورپ کو حسن زندگی سے آشنا کیا اور زندگی کو حسین طریقے سے بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا۔ انہوں نے علوم و فنون، صنعت و حرفت، اقتصادیت و سیاسیات، معاشرت و ثقافت، الغرض ہر گوشہ حیات میں حیرت انگیز کام کر کے پورے یورپ کو دنگ کر دیا، اور ان کے علم و فن سے شجاعت و جوانمردی، شان و شوکت، سہولت و ثروت، مال و دولت کے قصے اب پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں۔ انہی اسلاف نے اپنی قابلیت اور کوششوں سے ہسپانیہ کو علم، حکمت، صنعت و فن کا گہوارہ بنا دیا، اور انہی کی بدولت آج ہسپانیہ اہل علم و عظمت انسانوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ بھی جانو گے تمہارے انہی اسلاف کی بدولت آج یورپ کی ہر سلطنت ہم سے ترقی میں کوسوں پیچھے ہیں۔ ہم ایک ترقی یافتہ قوم ہیں جبکہ یورپ والے ترقی پذیر ہیں۔ ہمارے وہ اسلاف اور آباء و اجداد جن کی عبد الرحمن بن معاویہ نشانی ہے، جنہوں نے اقوام عالم کی امامت کی، اور ان کی زندگی کے کارنامے و داستان تاریخ عالم کا ایک انتہائی درخشاں باب ہیں۔ آج جو کچھ ہمارے پاس علم، حکمت اور دوسرے فنون کی صورت میں ہے، یہ سب بنو امیہ کے اسلاف ہی کی وجہ سے ہے۔ عبد الرحمن بن معاویہ بنو امیہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابو ظہیر رکا، غور سے عبداللہ بن رواح کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن رواح، عبد الرحمن بن معاویہ سے متعلق جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ چکا، اب تم ذرا شکنا سے متعلق بھی کہو کہ اس کے آباء و اجداد کون ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی بہتری
اس ملک کو سنوارنے اور فتح کرنے میں کیا کارہائے نمایاں انجام دیے؟ یہ شخص کہاں سے آیا، کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ عبداللہ بن روا کچھ دیر تک اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا، پھر غور سے ابو ظہیر کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد کہنے لگا، ابو ظہیر میرے بھائی، تم نے تو مجھے ایک الجھن اور گنجلک میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے۔ تم نے عبد الرحمن بن معاویہ، اس کے اجداد اور اسلاف سے متعلق جو کچھ کہا ہے، یہ بھی میرے لیے ایک انوکھا اور عالیشان انکشاف ہے۔ جہاں تک شکنہ کا تعلق ہے تو میرے بھائی، اس سے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے بس ہمیں مال و دولت کا لالچ دیا اور ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ ابو ظہیر نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے تمہاری نگاہوں میں مذہب و ملت کی کوئی اہمیت نہیں، تم صرف مال و دولت کو اہمیت دیتے ہو۔ عبداللہ بن روا نے تڑپ کر ابو ظہیر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا، ابو ظہیر میرے بھائی، یوں نہ کہو۔ مذہب تو ہمارے لیے وہ قیمتی شے ہے جس کے لیے ہم اپنی جان، اپنے تن و من اور اپنی روح تک کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ مذہب کے معاملے میں اگر دولت کے ڈیر لگا دیے جائیں تو قسم خداوند قدوس کی، میں اسے ٹوکر مار کر نکل جاؤں گا۔ عبداللہ بن روا جب خاموش ہوا تب ابو ظہیر نسبتاً بلند آواز میں کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر شکنہ کو ٹوکر مار کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ شکنہ ایک راہزن ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبداللہ بن روا، اگر اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہوتا تو وہ شمال کے عیسائیوں کو اپنے لشکر میں شامل کر کے مسلمانوں کے خلاف حرکت میں نہ لاتا۔ اس کا اگر دین سے کوئی تعلق ہوتا تو فرانس اور ہسپانیہ کے سارے اوباشوں اور بدماشوں اور قاتلوں کو وہ اپنے لشکر میں جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت اور سرکشی کی ابتدا نہ کرتا۔ عبداللہ بن روا، کیا تم نے کبھی یہ بھی نہ سوچا ہے کہ جب شکنہ امیر عبد الرحمن سے ٹکراتا ہے تو اس کے لشکر میں جو عیسائی ہیں اس کا کیا جاتا ہے؟ دونوں طرف سے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اور پھر کیا کبھی تم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی سوچا ہے کہ جب تم شکنہ کا ساتھ دو گے اور ہم امیر عبد الرحمن کا ساتھ دیں گے تو صرف مسلمان ہی آپس میں نہیں ٹکرائیں گے بلکہ بربر بھی آپس میں ٹکرائیں گے؟ اس طرح تم نہ صرف اپنے دین، اپنی ملت، اپنی قوم بلکہ اپنے قبیلے کے خلاف بھی سراسر بغاوت کھڑی کیے ہوئے ہو۔ ابو ظہیر جب خاموش ہوا تو انتہائی بے بسی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے عبداللہ بن رواح کہنے لگا، ابو ظہیر میرے بھائی، تو نے تو آج مجھے پسینہ پسینہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو ظہیر مسکرایا، دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، میرے بھائی، میں نے تجھے کیا پسینے پسینے کرنا ہے؟ میں نے تو صرف چند سطور میں تمہارے سامنے عبد الرحمن بن معاویہ کے اسلاف اور یہ سرزمین ہمارے لیے فتح کرنے والوں پر روشنی ڈالی ہے۔ میں نے جو عبد الرحمن بن معاویہ سے متعلق کہنا تھا کہہ چکا۔ اب میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم ذرا شکنہ سے متعلق کہو، اس لیے کہ تم اپنے قبائل کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اس کا اتباع کر رہے ہو۔ اس موقع پر عبداللہ بن روا نے گھورنے کے انداز میں ابو ظہیر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابو ظہیر میرے بھائی، تو نے تو مجھے تو اپنے سامنے بالکل بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا جانوں یہ شکنہ گدے کا بچہ کہاں سے آیا ہے، کدھر سے نمودار ہوا، اس کے کیا عزائم ہے، ہسپانیہ میں یہ کیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے؟ جواب میں ابو ظہیر نے آخری ضرب لگاتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن روا، آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں سفر کرنا ترک کر دو۔ ایک بھائی کی حیثیت سے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ شکنہ کا ساتھ چھوڑ کر امیر عبد الرحمن کا ساتھ دو، اسے میں تمہاری بربروں، مسلمانوں اور قوم و ملت کی بہتری اور بلائی ہے۔ عبداللہ بن روا تھوڑی دیر خاموش رہا، کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کوئی فیصلہ کیا، کہنے لگا، ابو ظہیر، میں سارا معاملہ تم پر چھوڑتا ہوں، جیسا تم کہو گے ویسا ہی میں کروں گا۔ اس پر ابو ظہیر نے آگے بڑھ کر عبداللہ بن روا کو گلے لگا لیا، پھر کہنے لگا، میں آخری فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ تم اٹھو، میں تمہیں امیر عبد الرحمن کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ اس پر عبداللہ بن روا عجیب سی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے ابو ظہیر کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہوئے کہنے لگا، ابو ظہیر، یہ کیا غضب ڈھانے لگے ہو؟ کیا مجھے مروانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ تم مجھے جب امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے پاس لے کر جاؤ گے تو کیا وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ کیا میرا استقبال کرے گا؟ میرے لیے آنکھیں فرش راہ کرے گا؟ بلکہ میرے منہ پر تماچے مارے گا، تھوکے گا میرے منہ پر اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ شکنہ کی ساتھی کی گردن کاٹ دو۔ عبداللہ بن روا جب خاموش ہوا تب اس کا شانہ تپتپاتے ہوئے ابو ظہیر کہنے لگا، ابن روا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں یہاں تلیتلے شہر میں کوئی اے الفاظ تم سے نہیں کہے گا، میرے ساتھ چلو۔ اگر امیر عبد الرحمن میری طرح تمہاری بھی حوصلہ افزائی نہ کرے تو میرا نام بدل دینا۔ عبداللہ بن روا اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو چلو چلتے ہیں۔ چلو ظہیر، اوکلی میں سر دیا تو موت سے کیا ڈر، اب میں بے فکر اور نڈر ہو کر تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر دونوں وہاں سے نکلے اور اس سمت گئے جہاں عبد الرحمن بن معاویہ کی رہائش تھی،
جب وہ وہاں داخل ہوئے تو امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے پاس اس وقت یوسف بن بخت، بدر اور تمام بن علقمہ کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ جو ہی وہ دونوں وہاں داخل ہوئے، بلند آواز میں ابو ظہیر نے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، امیر، یہ میرے ساتھ عبداللہ بن رواح ہے۔ عبداللہ بن رواح کا نام سن کر امیر عبد الرحمن اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے یوسف بن بخت، بدر اور تمام بن علقمہ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر عبداللہ بن رواح کو گلے لگانے کے لیے امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ امیر عبد الرحمن کی اس حرکت پر عبداللہ بن رواح دنگ رہ گیا تھا۔ ایک عجیب سی نگاہ اس نے قریب کھڑے ابو ظہیر پر ڈالی۔ جواب میں جب ظہیر نے مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی، تب عبداللہ بن رواح بھاگا اور امیر یوسف بن بخت سے بغل گیر ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن بن معاویہ نے عبداللہ بن رواح کو گلے لگائے ہی لگائے اس کی پیٹھ تپتپائی، کہنے لگا، میں ابن رواح کو اپنے ہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد امیر نے اسے علیحدہ کیا۔ بعد میں پرجوش انداز میں وہ باقیوں سے بھی ملا۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواح کو امیر نے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اس موقع پر عبد الرحمن بن معاویہ عبداللہ بن رواح کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عبداللہ بن رواح نے اپنے دونوں ہاتھ امیر عبد الرحمن کے سامنے جوڑ دیا اور انتہائی لجاجت، خاکساری اور انکساری میں کہنے لگا، امیر محترم، میں ایک بھٹکا ہوا انسان تھا، شکنہ کے پیچھے لگ گیا تھا۔ شیطان نے مجھ کو مال و دولت کا لوبھ اور لالچ پر مسلط کر دیا تھا۔ بھلا ہو ابو ظہیر کا، اس نے مجھے گناہوں کی دلدل سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اب میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری ماضی سے متعلق کچھ نہ کہیے گا، صرف یہ حکم دیجیے گا کہ اب مجھے شکنہ کے خلاف کیا کرنا ہے۔ عبداللہ بن رواح جب خاموش ہوا، تب تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے امیر عبد الرحمن بن معاویہ اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہیں واپس بھی جانا چاہیے۔ میں تم سے صرف اتنا چاہوں گا کہ جب ہم اپنے لشکر کے ساتھ شکنہ سے ٹکرائیں تو تم شکنہ سے علیحدہ ہونا، پھر میں اسے نمٹ لوں گا۔ اس پر احتجاج کرنے کے انداز میں عبداللہ بن رواح کہنے لگا، امیر، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس طرح شکنہ کے خلاف میری کیا نمائندگی رہے گی؟ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ شکنہ کے خلاف صف آ رہا ہوں تو جنگ شروع ہونے سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ سے آن ملوں گا۔ کوہستان تلیتلے کے اندر جس قدر درے ہیں، سب سے میرے ساتھی واقف ہیں۔ اب میں دیکھوں گا کہ شکنہ ان دروں کے ذریعے آپ کے ہاتھوں سے کیسے بچ کر بھاگتا ہے۔ جواب میں عبد الرحمن بن معاویہ نے عبداللہ بن رواح کی پیٹھ تپتپائی، پھر کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو ایسا ہی ہوگا جیسا تم چاہ رہے ہو۔ عبداللہ بن رواح اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، امیر، مجھے اجازت دیجیے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو یہاں میری آمد کی اطلاع ہو۔ میں اب جاتا ہوں، اور جب آپ شکنہ کے خلاف صف آرا ہوں گے تب آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن رواح بربروں کے لشکر کے ساتھ شکنہ سے علیحدہ ہو کر آپ سے آن ملے گا۔ اس کے بعد بڑے پرجوش انداز میں عبداللہ بن رواح نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور وہاں سے وہ ابو ظہیر کے ساتھ نکل گیا تھا۔ شکنہ کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے سلمہ کو بدترین شکست دے کر اس کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اس وقت وہ تلیتلے شہر میں قیام کیے ہوئے ہے اور اس کے خلاف بہت جلد حرکت میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اس نے بھی اپنی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ آخر عبد الرحمن بن معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ تلیتلے شہر سے نکلا اور کوہستانی تلیتلے کی طرف بڑھا تاکہ شکنہ پر ضرب لگائی جائے۔ شکنہ کو اپنی گزشتہ شکست کا بڑا دکھ اور افسوس تھا، لہٰذا کوہستانی سلسلے سے باہر نکل کر اس نے امیر عبد الرحمن بن معاویہ سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ حملہ آور ہونے میں شکنہ نے پہل کی، اس لیے کہ وہ ہر صورت میں عبد الرحمن بن معاویہ سے اپنی گزشتہ شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لہٰذا اپنے لشکر کی صفیں درست کرتے ہی وہ اور اس کا نائب وجی قلبی امیر عبد الرحمن کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ جواب میں امیر عبد الرحمن بن معاویہ، یوسف بن بخت، تمام بن علقمہ، بدر اور دیگر سالاروں نے شکنہ کے اس حملے کا شاندار دفاع کیا۔ پھر وہ بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے شکنہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ عین اسی لمحہ جب کہ جنگ بھڑک اٹھی، اچانک بربروں کا سالار عبداللہ بن رواح اپنے سارے بربروں کے ساتھ شکنہ کا ساتھ چھوڑ کر امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے لشکر میں آن ملا۔ اس طرح شکنہ کو شدید جھٹکا لگا۔ بربروں کا ساتھ چھوڑ جانے سے شکنہ کے ساتھی بدل ہو گئے، فیصلہ کر لیا کہ وہ کوہستانوں میں چھپ کر اپنا آپ بچائیں گے، اس لیے کہ شکنہ ہی نہیں اس کے سارے سالار بھی دیکھ رہے تھے کہ اب عبد الرحمن کے مقابلے میں اس کے لشکریوں کی حالت آنسو کی کہانی، چبن کی داستانوں اور بنجر حروف سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن شکنہ بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس دفعہ بھاگنا مشکل تھا، اس لیے کہ عبداللہ بن رواح کے ساتھی اس کے سارے دروں سے واقف تھے، لہٰذا عبداللہ بن رواح، اس کے بربر اور عبد الرحمن کے سارے سالار اور لشکری شکنہ کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ اب شکنہ کی بدبختی کے جس وقت وہ شکست اٹھا کر بھاگا، اس وقت یوسف بن بخت کے دو مخلص ساتھی عاصم بن طفیل اور مسلم بن ہیرا ابھی اس کے ساتھ بھاگے تھے۔ تھوڑا سا آگے جا کر شکنہ نے اپنے نائب وجی قلبی سے مشورہ کیا اور اس نے کہا،
دشمن برابر ہمارے تعاقب میں ہے، لہٰذا ہم اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دائیں بائیں نکل جائیں۔ اس طرح دشمن کو اپنی لشکریوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے میں کچھ وقت لگے گا اور ہم بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وجی کلبی نے اس سے اتفاق کیا، لہٰذا وہ دائیں جانب بھاگا اور بائیں جانب شکنا ہو لیا۔ لیکن شکنا کی بدقسمتی، وہ تھوڑا سا ہی آگے گیا ہوگا کہ اچانک عاصم بن طفیل اور مسلم بن ہیرا شکنا کے قریب آئے۔ پھر عاصم بن طفیل نے شکنا کو مخاطب کیا، محترم شکنا، آپ غلط جگہ جا رہے ہیں۔ وہ بربر جو ہم سے جدا ہو کر امیر عبد الرحمن کے ساتھ مل چکے ہیں، وہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ہماری راہ روک کھڑے ہوں گے، لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی لشکریوں کو اس جانب بڑھنے دیں، اس لیے کہ وہ حملہ آوروں کی راہ روکیں گے۔ اتنی دیر تک آپ اپنی جان بچانے کے لیے بائیں جانب ہو لیں، میں اور میرا یہ ساتھی آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ شکنا اس وقت شکست اٹھانے کے بعد بدحواس ہو رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے فی الفور عاصم بن طفیل کی اس تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے پیچھے آنے والے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا، تم سیدھے آگے چلو، میں ذرا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ دائیں جانب سے ہو کر آگے بڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اب مجھے کس سمت کا رخ کرنا چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد شکنا تو عاصم بن طفیل اور مسلم بن ہیرا کے ساتھ دائیں جانب ہو لیا، جبکہ اس کے لشکری چھوٹے سالاروں کی سرکردگی میں آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ کچھ دور جا کر عاصم بن طفیل نے اندازہ لگایا کہ اب شکنا کے ساتھی یہاں نہیں آئیں گے، تب وہ اپنے گھوڑے کو شکنا کے گھوڑے کے قریب لایا اور اس کی باگ پکڑ کر اسے روک لیا۔ اس پر شکنا نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، تو کیا کرنے لگا ہے؟ میں تیری تجویز پر ادھر تو آ گیا ہوں، اب تو مزید کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کرنے والا ہے؟ اس پر تیز نگاہوں سے عاصم بن طفیل نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک زوردار تمانچہ اس نے شکنا کے منہ پر دے مارا کہ شکنا اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ پھر عاصم بن طفیل بھی گھوڑے سے کودا، اپنی تلوار کی نوک اس نے شکنا کی گردن پر رکھ دی، کہنے لگا، شیطان کے پروردہ، تو کیا سمجھتا تھا کہ تو غیر قوموں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے لیے نہ ختم ہونے والی اذیت بنا رہے گا؟ شکنا، تو نے وقت کی عبرت خیز آوازوں کو نہ سنا اور ان کو بے اثر سمجھ کر گدے کی طرح اپنے کانوں کو جھٹک دیا۔ عاصم بن طفیل کو مخاطب کر کے شکنا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عاصم بن طفیل کے چہرے پر تنزیہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ننگی تلوار اس نے بلند کی اور شکنا کی اس نے گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آخر کار شکنا کی گردن کاٹنے کے بعد امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے لشکر کے 2 مجاہدوں نے شکنا کا کٹا ہوا سر عبد الرحمن کے سامنے پیش کر دیا۔ جب امیر عبد الرحمن بن معاویہ کو خبر ہوئی کہ شکنا کے نائب وجی کلبی اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ بھاگ گیا ہے، تو عبد الرحمن بن معاویہ نے فوراً یوسف بن بخت اور تمام القمہ کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی وہ دونوں اپنے لشکر کو لے کر وجی کلبی کے پیچھے لگ گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر عبد الرحمن بن معاویہ کی اس لشکر نے وجی کلبی کو البیرہ کے مقام پر جا لیا۔ وہاں دونوں لشکروں کے درمیان گمسان کاران پڑا۔ وجی کلبی کا ارادہ تھا کہ وہ اس جنگ میں کامیاب رہے گا، لیکن یوسف بن بخت اور تمام القمہ نے دونوں طرف سے اسے گھیرتے ہوئے اس قدر زوردار انداز میں حملے کیے کہ وجی کلبی اور اس کے باغی ساتھی گھبرا اٹھے اور آخر دونوں طرف سے ان کا قتل عام شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں وجی کلبی گرفتار ہو گیا اور اس کے ساتھ جس قدر باغی تھے اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بعد میں وجی کلبی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے جرأت مندی اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف تلیتلا شہر میں سلمہ کی بغاوت کو فروغ کر کے شہر پر اپنی گرفت کر لی، بلکہ شکنا جو کوہستانی سلسلوں کے اندر کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، اس کی بغاوت کو بھی ختم کر کے اس کا خاتمہ کر دیا اور ان کوہستانی سلسلوں کو باغی اور سرکشوں سے صاف کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنے لشکر کے ساتھ قرطبہ شہر کا رخ کیا تھا۔